قلب سلیم یہ ٹرمنالوجی جو بھی صوفیزم سے اور دین سے کی علم سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو ضرور معلوم ہوگا، انہوں نے ضرور سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں محفل میں، مجلس میں یا کسی صوفی کی زبانی یہ لفظ، یہ جو ٹرم ہے قلب سلیم، یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں، قرآن کیا کہتا ہے قلب سلیم کے بارے میں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو القرآن مرشدن میں ویلکم کرتا ہوں، جہاں پہ ہم ٹرمنالوجیز پہ بات کرتے ہیں اور ان سارے ٹرمز جو صوفیزم میں، خاص طور پہ اسلامک مسٹسزم میں یوز ہوتے ہیں، ان پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ ان چیزوں سے لا علم نہ رہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا، اور پہلی مرتبہ جو مجھے سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے لیے جو بناتا ہوں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں سامعین، میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ قلب سلیم ہے۔ یہ لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، اس کو کمپاؤنڈ ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ اس میں دو لفظ ہیں، قلب بھی ہے اور سلیم بھی۔ یہ لفظ قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں بات آج کرنی ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لفظ کو پہلے سمجھیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 2 لفظوں کا ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، تو ہم کیا کریں گے، ان دونوں لفظوں کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک ایک کر کے تو بات واضح ہو جائے گی۔ پہلا لفظ ہے قلب اور دوسرا ہے سلیم۔ تو قلب سب کو پتہ ہے کہ قلب کی میننگ کیا ہے۔ قلب دل کو کہا جاتا ہے، اور سلیم کی میننگ، اس سے پہلے میں اس کا روٹ ورڈ ذرا بتا دوں تو بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ سلیم کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے سین لام میم۔ اسی روٹ ورڈ سے سالم بنا ہے، مسلمان، اسلام، سلامتی، یہ سارے جو ڈیریویٹوز ہیں، یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ اسی روٹ ورڈ سے بنے ہیں۔ اب سالم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا، سلامت، مطلب محفوظ۔ سلیم یا مسلمان بھی وہ ہوتا ہے جو محفوظ ہوتا ہے۔ اسلام بھی اس سے نکلا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، پیس۔ تو یہ سارے لفظ اسی روٹ ورڈ سے بنے ہیں، اور سلیم کا مطلب یہی ہے۔ دیکھیے سامعین، عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب ہم روٹ ورڈ سمجھ لیتے ہیں تو ان سے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بننے والے جو بھی لفظ ہوتے ہیں، جو بھی الفاظ بنتے ہیں، ان کی میننگ تقریباً سرکل میں گھوم رہی ہوتی ہے، اس کا جو خاص میننگ ہوتی ہے۔ جیسے اس کی میننگ ہے سیم لام میم کا مطلب ہے سلامتی، پیس، تو وہ ہر ڈیریویٹو میں کہیں نہ کہیں ملے گا۔ مسلمان میں بھی ملے گا، سلام میں بھی ملے گا، سالم میں بھی ملے گا، اسلام میں بھی ملے گا، آپ کو یہ سلیم میں بھی ملے گا۔ تو اس کی میننگ ہو گئی سلیم۔ اب قلب سلیم کا مطلب ہے کہ وہ قلب جو بالکل سلامت ہے، جس میں کوئی داغ نہیں لگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، داغ لگ گئے، دلوں والے داغ والے دل ہیں ان کے۔ تو داغ والا دل کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ جب بڑا ہوتا ہے،
10 سال تک 12 سال تک جب وہ جوان ہونے لگتا ہے تب تک اس کا دل سلیم ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی گندگی سے محفوظ رکھتا ہے سب کو، اور وہ خود اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ سلیم ہوتا ہے دل۔ اس کے بعد جب دنیا داری میں آ جاتا ہے، دنیا کے یہ چمک دمک، خواہشات کی قید اور ان ساری چیزوں میں، جھوٹ دھوکہ فریبی مکاری، ان ساری چیزوں پہ جب انسان آ جاتا ہے تو اس کا قلب سلیم نہیں رہتا۔ تو قلب سلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مرتبہ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے قلب سلیم ہے، مطلب سلامت ہے۔ ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل اس بچے کی طرح سلامت ہو جو پیدا ہوتا ہے اور بالکل اس کا دل صاف ہوتا ہے، کوئی داغ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا خود اپنا معاوضہ کریں، دیکھیں خود کو، اپنے اوپر آنکھ کھول کے ذرا غور کریں کہ آپ کا قلب سلیم ہے، کیا آپ قلب کی بیماریوں میں مبتلا نہیں؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم غصہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ناپ تول میں فرق نہیں کرتے؟ کیا ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ کیا لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا ہم نے اپنے رشتوں کے ساتھ صحیح نبھا کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اپنے جسم روح کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ ایک ایک چیز کو جب ہم دیکھیں گے، پرکھیں گے غور سے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا قلب سلیم نہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمارا جو گول ہے یا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن قلب سلیم لے کے جائیں۔ اور قلب سلیم لے کے جانے کے لیے صوفیہ اکرام نے جو بہترین طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ آپ ذکر سے خالی نہ رہیں، اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے منیب و منیر روشن کریں تاکہ شیطان اور خناس آپ سے دور رہے۔ جتنے دیر آپ کا دل، آپ کا قلب ذکر میں رہے گا، اللہ کی یاد میں رہے گا، خناس شیطان آپ سے دور رہیں گے، اور جتنی دیر وہ دور رہیں گے اتنا ہی وقت آپ کا دل منور رہے گا، آپ کا دل روشن رہے گا، آپ کا دل سلیم رہے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ۔ یہ سب لوگ، ان سب کے دل سلیم ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہو، تو ہمیں اپنا دل سلیم کرنا پڑے گا، سلامت رکھنا پڑے گا۔ ان جو خواہشات کا گھوڑا ہے یا خواہشات کی قید میں ہم، جو اس کے پنجرے میں ہم قید پڑے ہوئے ہیں، ایک چیز ختم ہوتی ہے اور دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خواہشات، یہ غصہ، یہ مکاری، یہ فریبی، یہ ناپ تول میں فرق، یہ جھوٹ بولنا، یہ دھوکہ دڑی دینا، یہ سارے جو نفس امارہ کے کام ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو، اپنے سینسز کو، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے دیکھنے کو کیونکہ یہ آنکھ ہی ہے جس سے یہ راستہ بنتا ہے اور دل میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ روحانیت چاہتے ہیں؟ اگر تم روحانیت چاہتے ہو تو پہلا راستہ روحانیت کا یا پہلا دروازہ جو روحانیت کا ہے وہ دل ہے۔ اگر دل ہی سلیم نہیں ہوگا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں روحانیت ملے۔ ہم روحانیت کی روح کو چھو ہی نہیں سکتے جب تک ہمارا دل سلیم نہیں ہے۔ قلب سلیم ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ روحانیت حاصل کرنی ہے۔ دین اسلام روحانیت کا نام ہے، نفس کو پاک کرنے کا نام ہے، تزکیہ نفس کا نام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول، کامیاب ہو جائیں، تو دل سلیم، قلب سلیم لے کے قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ اور یہ دل ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے
جو جسم کے دوسرے گوشت کی طرح ہے، لیکن اگر اس کو قلب جاری کر دیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تو بڑے بزرگ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی سارا جسم گل جاتا ہے۔ یہ قلب آپ کا منور رہے گا، اللہ کے ذکر کرتا رہے گا تا قیامت، یہ دھڑکتا رہے گا اللہ کے ذکر، اور کوئی چیز اس کو خراب نہیں کر سکتی، یہ محفوظ رہے گا، یہ تر و تازہ رہے گا۔ اور قلب سلیم کے ساتھ جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اپنے رب کے سامنے جب ہمارا دل سلیم ہوگا تو ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے۔ دعا یہی ہے اللہ کہ ہمیں دل قلب سلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی خواہشات، جو بھی ہماری غلط قسم کی خواہشات ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحم اور کرم عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ضرور ملیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔